نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ میرے پیارے اسلامک بھائیوں اور بہنوں، بچوں اور بچیاں، رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، رمضان کی آمد ہی آمد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے پھر سے ہمیں رمضان کا قریب کیا ہے۔ خوشی سے ہمارا دل جھوم اٹھ رہا ہے اور اس طرح ہمیں یاد آ رہی ہے کہ ہم ہر سال رمضان اس طرح بناتے تھے کہ سحری کے مزہ اٹھاتے تھے، افطاریوں میں افطار کی دعوت کا مزہ اور گنجی وغیرہ کا مزہ جو ہے مسجد میں اٹھاتے تھے۔ شاید ہمیں اس بات کی تکلیف ہو رہی ہے، تو پیارے بھائیوں، ہمیں تکلیف نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوشی ہونا چاہیے کہ اللہ نے جس حالت میں بھی ہمیں رکھا ہے بہت ہی اچھی حالت میں رکھا ہے، کیونکہ اب اندازہ لگا سکتے ہیں، روزانہ ہم اخباروں میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بہت سے بھائی اور بہنیں، بچے بچیاں ایسی حالات میں ہے۔ یہ جو حالات ابھی آ چکا ہے کووڈ-19 کا جو حالات ہے، اس حالات کی وجہ سے بہت سے لوگ، ایک مہینہ ہو چکا ہے، کئی لوگ گھر کے لیے نکلے ہیں، راستوں میں پھنسے ہیں، کئی جنگلوں میں پھنسے ہیں، کوئی شہروں میں، کوئی دیہاتوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کئی ہمارے بھائی اور بہنیں جو ہمارے لیے رمضان کی تیاری کرتے تھے، ہمارے افطار کی تیاری کرتے تھے، رمضان میں خوشیوں میں ہمارے ساتھ حاصل ہوتے تھے، آج وہ کوارنٹائن سینٹر میں ہے۔ وہ لوگ حالات کی وجہ سے وہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کے اندازہ لگانا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس حالت میں بھی رکھا ہے اللہ کی شکر گزار کرنا ہے، اور اس بات کی خوشی بھی ہے کہ مجھے تو 15 سال کے بعد گھر پر افطاری کرنے کا، گھر پہ دعوت وغیرہ کا مزہ اٹھانے کا خوشی حاصل ہو رہا ہے، کیونکہ ہم امام ہیں، ہر سال مسجد میں خدمت کرتے ہیں، اس خدمت کی وجہ سے کبھی ہمیں افطار کی مزہ گھر پہ اٹھانے کا موقع نہیں ملتا ہے، تو بھی یہ بھی ایک ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ تو ہمیں اس بات کا اندازہ لگانا چاہیے کہ ہمیں جس حالت سے بھی رکھا ہے اللہ نے اچھا ہی رکھا ہے، اور ہمارے ان بھائی بہنوں کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، دعائیں اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہے، تو سب سے پہلے ان بھائی بہنوں کے لیے دعائیں کرنا چاہیے۔ اس حالات کے اوپر ہمیں دعائیں کرنا چاہیے کہ ان کی حالات پر اللہ تعالیٰ رحم فرما کر جلد سے جلد ان کو گھر واپس کرے، اور ہمیں اللہ کی بے حد شکر گزار کرنا ہے، اور اللہ کے لیے، ان لوگوں کے لیے خاص کر کے دعائیں کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں شکر گزار کرنا ہے، اور حکومت نے ہمیں جو آدیش دی ہے اس کا بھی ہمیں پالن کرنا ہے، کیونکہ ہم میں سے کچھ لوگ یہ سوچ رہے کہ رمضان کی مہینہ بھی آ رہا ہے، ابھی تک حکومت نے ہمیں چھوڑا نہیں، گھروں میں بند کر کے رکھا ہے، ہمیں افطار کی دعوت کرنا ہے، خوشیاں بنانا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، سب چیزوں سے ہمیں ہاتھ دھو کر بیٹھے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمیں اندازہ لگانا چاہیے، حکومت جو بھی ہمارے لیے کر رہے ہیں ہمارے بھلائی کے لیے ہی کر رہا ہے، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس لیے حکومت یہ کر رہا ہے کہ ہمیں بھی کوئی تکلیف نہ ہو، جو بھی کر رہا ہے ہمارے بھلائی کے لیے کر رہا ہے۔ کچھ لوگ تو اس باتوں کی خیال ہی نہیں کر رہے، اور کچھ لوگ الحمدللہ اس کی پالن بھی کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ جو اس ماہ مبارک کا مہینہ آنے والا ہے اس کی ہمیں تیاری کرنا چاہیے،
خوب جو ہے گھروں پر رہ کر دعائیں کرنا چاہیے اور عبادتوں میں جو ہے ہمیں اضافہ کرنا چاہیے، کچھ سیکھنے سکھانے کا ماحول بنانا چاہیے۔ یہ ایک موقع ہی سمجھے کہ اللہ نے ہمیں ایک موقع ہی دیا ہے کہ اس رمضان المبارک کی مہینہ کچھ الگ انداز سے ہم گزاریں گے۔ کئی سال ہمارے 30 سال 35 سال 40 سال ہم نے ایک الگ انداز سے رمضان منایا ہے، یہ بھی اللہ کا دیا ہوا مہینہ ہے اور یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ماحول ہے۔ ہمیں اس مہینے میں جو ہے الگ انداز سے اور خوشی سے جو ہے ہمیں اس رمضان کے وقت کو گزاریں گے اور کچھ سیکھنے سکھانے کا ایک ماحول گھر پہ بنانا چاہیے۔ گھر میں ایک دینی اسلامی اعمال بنانا چاہیے، تعلیم کی گھر میں جو ہے ماحول بنانا چاہیے، بچوں کے اندر جو ہے بڑوں کے اندر ہمارے اندر رمضان کی ایک فکر، ایک تڑپ کہ رمضان کی مہینہ کتنا مبارک مہینہ ہے، اس کی ایک تڑپ و فکر لے کر جو ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور گھر میں کچھ ایسے ماحول کو تیار کرے کہ بڑوں میں جو ہے، چھوٹوں میں، جوانوں میں، عورتوں میں، سب میں ایک خوشی کا جھوم اٹھ جائے، رمضان کا ایک خوشی آ جائے کہ اس طرح جو ہے ہمیں اللہ نے ایک الگ انداز سے رمضان المبارک کا مہینہ گزارنے کا توفیق دیا ہے۔ تو بہرحال ہر طرح سے جو ہے ہمیں اللہ کی جو ہے شکر گزار کرنا ہے۔ تو اسی لحاظ میں جو ہے رمضان کے استقبال ہم کرتے ہیں اور میں اپنی طرف سے اب تمام کو جو ہے رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خاص کر کے دعائیں کرتا ہوں جو لوگ اس کووڈ-19 کی وجہ سے جہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، کوئی کوارنٹائن سینٹر میں ہے، کوئی ہاسپٹل میں ہے، کوئی سڑکوں پہ ہے، جنگلوں پہ ہے، تو ان بھائیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی خاص کر کے کوئی راستہ نکالے، ان کو جلد سے جلد گھر آنے کی جو ہے، اور ہمیں اس حالات سے جلد اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اسی سلسلے میں اسی ماہ کو کس طرح ہم اسی ماہ کی پالن کریں، اس ماہ کی اس مبارک مہینے کی جو ہے ہمیں کس طرح شروع کریں، اسی لحاظ سے جو ہے میں کچھ گولڈن الفاظ جو ہے اس ویڈیو پر جو ہے اپلوڈ کر رہا ہوں، تو ان کو دیکھیں، خاص کر کے بچوں کے لیے جو ہے بہت مفید ہوگا کہ ان الفاظ کو جو ہے نوٹ کرے اور اس کو سیکھنے کی کوشش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ سحری کی ٹھنڈک، وہ افطاری کی رونق، وہ مسجدوں کا سنورنا، وہ میناروں کا چمکنا، وہ مسجدوں کا سنورنا، وہ میناروں کا چمکنا، وہ مسلمانوں کی دھوم، رمضان از کمنگ سون۔ وہ سحری کی ٹھنڈک، وہ افطاری کی رونق، وہ مسجدوں کا سنورنا، وہ میناروں کا چمکنا، وہ مسجدوں کا سنورنا، وہ میناروں کا چمکنا۔ اور آخر میں یہ بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے ہر بچوں کو جو ہے قرآن پڑھنی آتی ہے، تو جو بھی جس طرح سے نماز پڑھتے ہیں، کوئی 20 رکعت پڑھتے ہیں، کوئی 8 رکعت پڑھتے ہیں، جیسے بھی ہو اپنی مناسب انداز سے جو ہے تراویح کو جو ہے قرآن کے ذریعے سے جو ہے تراویح پڑھے۔ جو حافظ بچے ہیں وہ تو الحمدللہ پورا قرآن جو ہے تراویح میں سنائیں گے، اور جو بچے جو ہے 10 پارے 15 پارے پڑھے ہیں وہ بھی جو ہے ایک ترتیب بنا کر جو ہے قرآن کو تراویح کے ذریعے سے جو ہے ادا کریں۔ اور آخر بات یہ ہے کہ جن بچوں کو سورے وغیرہ آتے ہیں وہ سورے سے، جیسے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور دوسری رکعت میں جو ہے علم تری سورہ فیل، اس طرح سے جو ہے 20 سورے کو 10 سورے کو چن لے، آپ چن کر جو ہے ایک رکعت میں ایک سورے کو جو ہے پڑھ کر جو ہے 20 رکعت ہو یا 8 رکعت ہو اس کو ادا کرے۔ اور یہ بات ہرگز مت سوچے کہ ہم گھر پہ نماز پڑھ رہے ہیں اس میں کچھ کمی بیشی، حالانکہ آپ کو آپ کی عبادت میں اور بھی زیادہ اضافہ کرنا چاہیے، کہ اللہ کی شکر گزار کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو ہے ہمیں اس ماہ میں اس سال جو ہے ہمیں اور کسی دوسرے انداز سے رمضان کا مہینہ جو ہے ادا کرنے کی توفیق دیا ہے، گزارنے کی توفیق دیا ہے، اس میں ذرہ برابر خلل نہ کرے، ذرہ برابر جو ہے تاخیر نہ کرے، چاہے رکعات ہو چاہے عبادتوں میں ہو، ذرہ برابر بھی جو ہے کمی پیشی نہ کرے انشاءاللہ۔